نیک اعمال میں وزن پیدا ہوگا ایمان سے اور اخلاص سے۔ نیک اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ اخلاص سے اور ایمان سے۔ ایک کافر کتنے ہی اچھے اعمال کر لے، ایک کافر کتنے ہی اچھے اعمال کر لے، لیکن کیا ہے، اس کے اعمال پر اسے اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کے اعمال کا وزن بالکل زیرو ہے۔ اس کے اعمال کا وزن کیا ہے؟ بالکل زیرو ہے۔ کیوں زیرو ہے؟ کیونکہ وہاں ایمان اور اخلاص نہیں ہے، ایمان اور اخلاص نہیں ہے۔ تو جب تک اعمال میں ایمان اور اخلاص نہیں ہوگا، ایک بندہ وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، 2 رکعت اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھی۔ کیا پڑھی؟ 2 رکعت اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھی، اور ایک بندہ وہ ہے جس نے 1000 رکعت پڑھی لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھی، پرہیزگاری کے ساتھ نہیں پڑھی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی۔ ان 2 رکعتوں میں جتنا وزن ہوگا ان 1000 رکعتوں میں اتنا وزن نہیں ہوگا، ان 1000 رکعتوں میں اتنا وزن نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ لگا اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوگا وہ کس سے پیدا ہوگا؟ اخلاص سے پیدا ہوگا، ایمان سے پیدا ہوگا۔ ایمان تو ہمارے پاس ہے لیکن اخلاص کی کمی ہمارے پاس ہے، اخلاص کی کمی ہے، اور یہ اخلاص کی کمی ہی کی وجہ سے ہمارے اعمال گھٹتے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال گھٹتے جا رہے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے جب وہ ایک کچھ آیات پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آیات پر پہنچے تو وہاں سے خواب میں دیکھا کہ قریب سے ایک آدمی گزرا، تو انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میری تلاوت سن کے بندہ خوش ہو جائے گا، میری تلاوت سن کر یہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی، وقتی طور پر اخلاص چلا گیا، پھر وہ بندہ گزر گیا، وہ اپنا خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے رہے۔ خواب میں ہی دیکھتے ہیں کہ کچھ جو آیات میں نے تلاوت کی تھی تو ان آیات میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جن کو جو بالکل سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک قرآن ہے اور اس قرآن کے اوپر سنہرے حرفوں سے وہ تمام آیات لکھی ہوئی جن کی میں نے تلاوت کری ہے، لیکن وہ آیات جن آیات کو میں پڑھ رہا تھا اور اس وقت کوئی بندہ میرے قریب سے گزرا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ بندہ گزر رہا ہے، میری تلاوت سے خوش ہو رہا ہوگا، تو وہ جگہیں خالی تھی، وہ جگہیں خالی تھی، وہ سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی نہیں تھی۔ تو ایک دم سے پھر ذہن میں بات آ گئی کہ وہ جو میں نے آیات پڑھی تھی جو سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھی تھی، اور یہ جو آیات پڑھی تھی میں نے اس بندے کی رضا کے لیے پڑھی تھی، اور میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ بندہ خوش ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ وہاں سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا ہوا کہ جو آیات انہوں نے اخلاص کے ساتھ پڑھی تھی ان پر انہیں اجر ملے گا اور ان کے اندر وزن بھی ہوگا، لیکن جو آیات اس لیے پڑھی تھی کہ بندہ جو گزر رہا ہے میری تلاوت سن کر خوش ہو جائے، اس پر اجر نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے وہاں کچھ بندے ایسے بھی حاضر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے منہ پر مار دے گا اور کہے گا بھائی جاؤ تم تو اپنا صلہ انہی لوگوں سے لے لو جن کے لیے تم یہ اعمال کیا کرتے تھے، جن کے لیے یعنی کسی انسان نے مال تو خرچ کیا لیکن کیوں خرچ کیا؟ لوگ اسے سخی کہیں، اسے خرچ کرنے والا کہیں، کچھ لوگ نماز یوں پڑھتے تھے لوگ اسے نمازی کہیں، کچھ انسانوں نے حج اس لیے کیا ہوگا لوگ انہیں حاجی کہیں اور ان کے حج کا چرچا ہو، کچھ لوگ قربانی اس لیے کرتے تھے، کئی سارے بکرے اس لیے لے آتے تھے، محلے میں چرچا ہو بھائی ماشاءاللہ ان کے وہاں تو 5 بکرے آئے تھے اور ان کا تو ایک بکرا 50 ہزار روپے کا تھا۔ ہمارے شہر دہلی میں یہ چیز بہت عام ہے، مطلب لوگ فخریہ بکرے لے کر آتے ہیں، اچھا اس کے وہاں 25,000 کا آیا تو میں 30,000 کا لے کر آؤں گا، اس کے وہاں 2 آئے تو میں 4 لے کر آؤں گا، باقاعدہ اس پر کمپٹیشن ہوتا ہے، اس پر کیا ہوتا ہے؟ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ تو اب پتہ یہ لگے گا کہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا انہی لوگوں سے اجر لے لو جن کے لیے تم نے اعمال کیے تھے، میرے لیے تو تم نے اعمال کیے نہیں تھے، کیونکہ تم نے تو اپنے پڑوسیوں کے لیے اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے اعمال کیے تھے، تمہارے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ میرا بکرا سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، میرے وہاں قربانی کے بکرے اور لوگوں کے وہاں 3 ہیں تو میرے وہاں 4 ہونے چاہیے، اوروں کے وہاں 5 ہے تو میرے وہاں 6 ہونے چاہیے، تمہارا مقصد یہ تھا تو تمہیں اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس وقت سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، نہ کہ اپنی آخرت کو بگاڑنے کے لیے ہے، نہ کہ اپنی آخرت کو بگاڑنے کے لیے۔ سمجھدار انسان وہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھائے، اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اپنے اعمال کو سنوارے، اپنے اعمال کو سدھارے، جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیوں پڑھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو کیوں زکوٰۃ ادا کرے؟
اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اگر وہ حج کر رہا ہے تو کیوں کرے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اگر وہ صدقہ اور خیرات کر رہا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے. لیکن اب ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ گھر میں برکت ہو جائے. نماز اس لیے پڑھتے ہیں نا، گھر میں برکت ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے. بھئی نماز پڑھو، کاروبار میں برکت ہوگی. تو اسی کو ایک شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا ہے، ہر خلوص سجدہ پر جنتوں کی امیدیں. ہر خلوص سجدہ پر جنتوں کی امیدیں. جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے، جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے. یعنی نماز بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ جنت مل جائے، نماز بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ کاروبار چل جائے، نماز بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ گھر میں خیر و برکت ہو جائے. یعنی نماز بھی تجارت، یعنی میں ایک کام کروں گا تو اللہ میرا دوسرا کام کر دے. یہ اسی چیز کا نام تو تجارت ہے، جس میں کوئی نہ کوئی فائدہ مقصود ہو. تو یہاں فائدے تو مقصود ہیں. نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ کاروبار چل جائے، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت ہو جائے، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ جنت مل جائے. نماز اس لیے نہیں پڑھنی ہے، نماز اس لیے پڑھنی ہے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، تاکہ میرا رب راضی ہو جائے. تو پھر یہ تاجرانہ عبادت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نماز اس لیے پڑھیں گے کہ آپ کا کاروبار چل جائے، نماز اس لیے پڑھیں گے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے، نماز اس لیے پڑھیں گے کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو جائے، نماز اس لیے پڑھیں گے تاکہ آپ کو جنت مل جائے، تو پھر یہ نماز کیا ہے؟ تاجرانہ نماز ہے. یہ کیا ہے؟ تاجرانہ نماز ہے، جس کو شاعر نے کہا ہے ہر خلوص سجدہ پر جنتوں کی امیدیں. جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے. تو یہ تاجرانہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. حج کیوں کرایا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگ حاجی جی کہیں. باقاعدہ لوگ اپنے جب نام بتائیں گے، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام حاجی جمیل ہے. یہ نہیں کہ محمد جمیل، حاجی ضرور لگائیں گے اپنے نام کے آگے. میرا نام حاجی عبداللہ ہے، میرا نام حاجی فلاں. ارے بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو حاجی لگانے؟ کوئی آپ کو کہہ دے گا الگ بات ہے، لیکن آپ باقاعدہ بھائی حاجی شکیل لکھو، حاجی فلاں لکھو. یہ کون سی طریقہ ہے؟ تو اپنے نام کے آگے نمازی بھی لکھوایا کریں، نمازی شکیل، نمازی جمیل، نمازی فیضان، نمازی آس محمد، یہ بھی لکھوایا کریں. بھائی آپ نماز بھی تو پڑھتے ہیں، آپ یہ بھی کیا کریں؟ جب آپ سے پوچھے آپ کا کیا نام ہے، کہ نمازی جمیل. کیا نام ہے بھائی؟ نمازی فیضان نام ہے میرا. کیوں بھائی؟ آپ نماز بھی تو پڑھتے ہیں. ارے بھائی آپ نے حج کیا ہے اور حج کا فریضہ انجام دیا ہے، یہ کہلوانے کے لیے آپ حاجی جی. باقاعدہ بچے کہہ رہے ہیں، بچے ابو نہیں کہیں گے، بچے حاجی جی کہیں گے. حاجی جی، بچے حاجی جی کہیں گے، ابو کہنا چھوڑ دیں گے. ارے بھائی ابو ہیں تمہارے پہلے، حاجی تو بعد میں ہے. تو آپ پہلے سے نمازی جی کہتے ہیں. نمازی جی ادھر آئیے، کیونکہ وہ نماز پڑھتے تھے. بھائی اپنے ابو کو ابو جی مت کہو، نمازی جی کہو، کیونکہ نماز پڑھتے. آپ تو پڑھتے نہیں تھے، آپ کو نمازی جی ادھر آؤ. بھائی یہ عجیب معاشرہ ہو گیا ہے. اور کیا ہے، لوگ اپنی بیوی کو بیوی نہیں کہیں گے، حجن. بھائی کیا ہے؟ ہماری حجن کو بلا لاؤ. یعنی جس دن تو حج کر کے آ گئے، اب وہ بیوی، بیگم، محترمہ، خاتون، نام ختم ہو گیا. اب باقاعدہ چرچا ہوگا، حجن، میری حجن، میری حجن. یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے. یعنی ہم حج بھی کر رہے ہیں تو حاجی کہلوانے کے لیے، حج اپنی بیوی کو کروا رہے ہیں تو حجن کہلوانے کے لیے. تو یہ نہیں چلے گا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. آپ تو اور حج میں بھی اتنی رسومات داخل ہو گئی ہیں. جب حج پر جائیں گے تو اس میں بھی بڑے کر و فر ہوں گے، مطلب محلہ اکٹھا ہوگا اور دعوتیں ہوں گی، اور کیا ہے بعض جگہ گاؤں میں بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں اور مالائیں ڈالی جا رہی ہیں اور پروگرام ہو رہا ہے. بعض جگہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈھول تاشے کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے. واہ بھائی واہ، واہ ہندوستانی مسلمان، بڑے کمال کی بات ہے. یعنی ایک ایسی عبادت کہ جس عبادت کو انجام دے کر بندہ ایسا ہو جاتا ہے، اگر خلوص دل کے ساتھ حلال مال کے ذریعے سے حج کیا جائے، ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو کر آیا، بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن اس عبادت کے اندر بھی اتنی رسمیں شامل کر لیں کہ جانے سے پہلے بھی دعوتیں ہوں گی، آنے کے بعد بھی دعوتیں ہوں گی، اور رشتہ داروں باقاعدہ کارڈ چھپنے لگے. اب تو کارڈ چھپیں گے، بھائی حاجی کیا ہے فلاں صاحب حج پر جا رہے ہیں اس لیے دعوت، اس کے کارڈ بھی چھپنے لگے ہیں، اور مالائیں پڑ رہی ہیں پھولوں کی اور نوٹوں کی، اور جوڑے لیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں. رخصتی کے وقت میں باقاعدہ پورا محلہ، پورا گاؤں اکٹھے ہو کر اور رخصت کرنے جا رہا ہے، ڈھول تاشے ساتھ میں ہے، اور ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے، 4 بسیں جا رہی ہیں، 10 گاڑیاں جا رہی ہیں. یہ ہو رہا ہے. یعنی ہر چیز میں رسومات کو داخل کر کے اپنے اس عبادت کی جان کو نکال دیا. تو پھر ان اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوگا. ان اعمال میں وزن تو پیدا ہوگا اخلاص کے ساتھ، وزن تو پیدا ہوگا خلوص کے ساتھ. تو اس لیے جب ہم کوئی عبادت کو انجام دیں تو اس میں خلوص ہونا چاہیے. نماز اس لیے پڑھیں میرے مالک کا حکم ہے، میرا رب راضی ہو جائے. حج اس لیے کریں کہ میرے رب کا حکم ہے، مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، تو اس فرض کی ادائیگی کے لیے میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور دیوانہ وار پیش ہوں گا. حج کیا ہے؟ ایک عاشقانہ عبادت ہے. اس میں انسان نہ
اسے کپڑوں کا پتہ ہے، بغیر سلے ہوئے کپڑے انسان پہن رہا ہے بالکل دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح، چاہے کوئی بادشاہ ہے وقت کا، کتنا ہی بڑا پرائم منسٹر ہے، لیکن کیا ہے ایک ہی لباس میں نظر آئے گا، ننگے سر، اور چپل بھی وہ دو پٹی والی پہنے گا، اسپیشل چپل نہیں پہن سکتا ہے، کیونکہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ تو حج کیا جائے خلوص دل کے ساتھ، قربانی کی جائے اللہ کی رضا کے لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قربانی کروں۔ غریبوں کی مدد اس لیے کرے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، اور میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں، مساجد کا تعاون کروں، مدرسوں کا تعاون کروں، اس مال کو اللہ کی رضا کی جگہوں پر خرچ کروں، اور میں روزہ اس لیے رکھوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں زکوٰۃ اس لیے ادا کروں کہ میرے رب نے مجھ پر زکوٰۃ کا فریضہ ڈالا ہے۔ تو یہ جب ہم یہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، تو پھر کیا ہے، ہمارا رب راضی ہو جائے گا اور ہمارے اعمال میں وزن پیدا ہو جائے گا۔